حضرت اس کو سادہ رکھیے تاکہ بات سمجھ آ سکے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله بالقلم. يا أكرم الخلق ما لمن ننظر به سواك عند علوم الحادث العالم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بھائی کا کیا حضرت اب آپ ٹھیک ہے بھائی. اب آپ نے ڈرون نہیں چڑھانا کوئی. جس کسی نے بھی ڈرون چڑھایا ہے اب آپ نے ڈرون نہیں چڑھانا کیونکہ میری عوام بھی اس طرح کی ہے جدھر جدھر ہی جائے گا سب کی توجہ اسی جانے کی. اب تو فوٹو نہ کھینچنے آئے کوئی بھی سامنے. اب بس تھوڑی دیر گفتگو سنیں جو اصل کام ہے. جتنی کھینچنی تھی آپ نے کھینچ لی. میں نے آخر تک ایسے ہی رہنا ہے. نہ میرا کو رنگ بدلنا ہے نہ کو میری آنکھوں میں تبدیلی آنی ہے نہ میرے کو کپڑے ادھر میں ہمیں بدلنے ہیں. تو جو کھینچنی بس کافی ہے. اب نہ کوئی تصویر کھینچنے کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا ایک بار درود پاک پڑھا ہے تقریباً کسی نے میری پڑھا کر. تو ایک بار ذرا سونا کر کے آپ سونے کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا شور ڈالو بڑا چیخ چیخ کے پڑھو. سونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے پڑھو. ٹھیک ہے ایک بار کوشش فرمائیے گا یہاں آنکھیں جو کالیں بند کر لیں. ٹھیک ہے کہ سوچ اگر کہیں گھومنے پھرنے گئی ہے تو اس کو واپس بلائیں. اگر دل غیر حاضر ہے تو اس کو بھی حاضر کریں. سارا کچھ جمع کر کے جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہی لطف آئے گا. بھائی کسی کو لطف آیا تھا تو اس نے لکھا تھا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. حالانکہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود. کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ کیا کہا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میٹھا کے مٹھیاں اینا ساری چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں میٹھی ہیں. لیکن کیونکہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں اور محروم صرف ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے توجہ سے نہیں پڑتے. ان پنجابی میں آکھاں گا گلوں لگی ہے اکھاں کتے نے سوچاں کتے نے کہ دل کتے وہ بس یہی پڑتی ہے. تو پھر ہم اس میٹھے سے اس چاشنی سے ہم محروم ہیں. اس لیے پتر ایک بار ذرا سونا کر آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. نہ مزہ آیا اب کہیے گا کہ مزہ نہیں ہے لیکن ہو نہیں سکتا کہ مزہ نہ آئے. سبحان اللہ. ابن حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. دیکھو نا پتر میں نے کاٹن نہیں پہنی ہوں کیونکہ میں نے وضو کرنا ہوتا ہے. میرا نہیں دل کرتا کہ میں دن میں 6 سوٹ بدلوں تو میں اس لیے یہ واشنگ ویئر یوز کرتا ہوں. یہ آپ کی کاٹن کی نسبت گرم ہے.
میں نے اوپر ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی اور میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. میں نے سر پہ اتنی گرم پگ بھی پہنی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. جب میں ان کو یاد کرتا ہوں نا تو اے سی لگ جاتا ہے میری ویسٹ کوٹ دے اندر. سبحان اللہ. یاد کیا کرو پتر، سب پڑھتے ہو یاد نہیں کرتے کرو، یاد کیا کرو. جب بھی پڑھو سونا کر کے پڑھو. اب پتر یہ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں یار میری قوم کو تو ذکر اور درود کا بھی طریقہ نہیں آتا کوئی. کیسے ذکر کرنا ہے، کیسے درود پڑھنا ہے، میری قوم کو تو آج تک یہ نہیں ہے. اب دیکھو نا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جاتا تو ایسے جھومتے تھے جیسے درخت جھومتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی کیف و مستی تاری ہوتی تھی ان پہ. ہم اس کیف و مستی سے معلوم ہے، ہم تو لگ گئے ہیں نا اس پہ. میں اس رنگ کا انکار نہیں کر رہا رنگ، لیکن قوم اس پہ جتنی دیر کو نہیں کرے گا. آپ کدھر دیتے ہو کے سامنے؟ تو آپ کے خیال میں میرے محبوب علیہ السلام کا نام اے کم ہوتا ہے؟ کیونکہ اے کر کے دے گا تو آپ حرکت میں آؤ گے. یہ آپ کا اور میرا مزاج بن چکا ہے. لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج کل بھی یہ تھا، میرا مزاج آج بھی یہ ہے، اور میرا مزاج قیامت تک یہی رہے گا کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. سبحان اللہ. پتر ایسی، اور یہ آپ کا بھی بڑا قصور ہے، میرا بھی بڑا. آپ نے سیکھا نہیں، میں نے سکھایا نہیں. آپ نے بھی کبھی آ کے نہیں پوچھا کہ حضور یہ میٹھا میٹھا ہے محمد کا نام، یہ میٹھا میں نے کیوں نہیں لگتا؟ پتر آپ کو میٹھا لگے تو آپ سارا دن یہی نام پاک لو. آپ کو یہ میٹھا نہیں لگتا اس لیے نہیں لیتے آپ کو. اب دیکھیں نا، جب سے صبح سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک لیا. کیونکہ ہم اس میٹھے سے اگر یہ میٹھا ہم نے چکھا ہوتا تو پھر ہم بھی پھر بار بار یہی نام لیتے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود. اس لیے پتر ایک بار پوری توجہ اور پوری محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے، آپ ادھر سونا کر کے جب بھی نام پاک لینا ہے سونا کر کے. میرے حضرت صاحب قربان جاؤں، آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین کی تربیت فرماتے ہوئے کہ بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی سے مراد ان کو یاد کیا کر. وہ بیلیا کے سیز کرتا ہے حضور پھر کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اتر ہو ہی نہیں سکتا. امتی جو کرے فریاد حال ذات میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان دے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا سائے محمد. ٹھیک ہے نا حضرت جی، سارے ولوا ان پیسے دینا ہے کوئی ٹوٹل سارے ولوا ہوئے اپنی پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہ یہ ان کا مول ہے اور نہ یہ میرا مول ہے. وہ جاننے والے ہم بھی اتنے سستے نہیں ہیں، اس لیے اپنا پیسے دینے آئے کوئی بھی. ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں حضرت مزاج اپنا بنائیں. اگر دل کرتا ہے نا تو جاتے ہوئے پیش کر دیا، لیکن وہ کہ پھر کیمرے میں نہیں آنا، کیونکہ وہ پھر کیمرے میں مزہ تو کیمرے میں دینے کا آتا ہے نا. میری سمجھ جی پہلے کھلار لیتے ہیں پھر کٹھے کرنے ہیں. پہلے کٹیاں دے چڑھیا کرو پھر کیمرے تو بغیر دیا کرو. یہ نکالو اپنی اسٹیجوں سے یہ چیزیں جن کا آپ اور میں نام لینے بیٹھے ہیں. یہ وہ کوئی کہانی نہیں تھی، ان کو کب ان سے پیار تھا. تو اگر آپ کو کسی سے پیار آیا ہے، کسی کا کوئی جملہ اچھا لگا ہے جاتے ہوئے، میں حیران ہوں حضرت. ایک سٹن والا آیا ہوں تو ایک کٹھے کرنے والا بیٹھا ہوں. ہے بات میں کرتے ہیں چیزوں کو ختم کرو. ان کا نام ہے، بس ان کا نام ہو.
اور یہ پتہ پھر اس کی خرابی کیا ہوتی ہے، پھر یہ آپ پلے سے دے کے اپنا نقصان کرواتے ہیں، پھر ہم بھی آپ کو سچ نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ پیسے بھی آپ نے تب دینے ہیں کہ جب بات آپ کی مرضی کی ہوگی. اگر آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی تو پھر دیکھو نا پتہ. اب میں آپ کو کہوں نماز پڑھو تو آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ کو کہوں داڑھی رکھو تو آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ کو کہوں امتی جو کرے فریاد ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. لیکن حضرت امت دور ہو گئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے. اب امت نے فریادیں کرنی چھوڑ دی ہیں، اب وہ مسعود لیتی ہے. امت نے فریاد کرنی چھوڑ دی، اب امت ملاوٹ کرتی ہے. امت نے فریاد کرنی چھوڑ دی، اب امت دھوکے کی طرف چل دیتی ہے. نہیں ہوتا، فریاد کیا کرو، جو کچھ بھی ہو ان کو بتایا کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو بتائیں اور وہ دیں. وہ کون سی چیز ہے جو وہ نہیں دے سکتے؟ وہ کسی نے فریاد کی ہوگی نا تو پھر جو ہوا پھر وہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بندہ فریاد کرے اور معاملہ، لیکن بس پتر فریاد. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغداد میں قتل ہوا اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے. ایک ان میں وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد میں مسافر تھا، گزر رہا تھا شہر بغداد سے. جیسے میں ادھر مسافر ہوں، میں کسی کو بھی نہیں جانتا ادھر، وہ بھی پکڑا گیا. کیونکہ ادھر جی اس وقت تقریباً لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. اب تو جی بلیک میں کتنے بلیک آ گئے ہیں، جیٹ بلیک، فلانا بلیک، فلانا بلیک. وائٹ میں کتنے وائٹ ہیں، بلو میں کتنے بلو ہیں. تب ایک ہی بلو تھا، ایک ہی بلیک تھا، ایک ہی وائٹ تھا، ایک ہی گرین تھا، ایک ہی ریڈ تھا. تقریباً سارے داڑیاں رکھتے تھے، سارے تقریباً سر پہ پگ پہنتے تھے، سارے ایک جیسے نظر آتے تھے. اس لیے نا جس کی کو شکل ملتی تھی نا، جس کو دیکھا گیا 20 بندے پکڑے. فرماتے ایک مسافر بھی پکڑا گیا. اور ہوا پھر کیا کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا جو بغدادی تھے، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا سفارشی آیا، کسی کا ضامن آیا، ایک ایک کر کے لے گیا. اب جو مسافر تھا نا وہ بیچارہ رہ گیا کھڑا. پھر اس نے کیا کیا، اس نے سر رکھا سجدے میں، عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ قتل میں نے کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. یہ کہتا جائے اور روتا جائے. ہارون الرشید بادشاہ وقت اپنے پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا. اس کا پلنگ ہلا رہا، ہمارے خوف کے اٹھ بیٹھا. شاید کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن کچھ بھی نہیں. ساتھ کان میں آواز آتی ہوئے ہارون تو یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہا. وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار گیا. تو پکارتے صحیح کہتی تم، پھر وہ تیرے لیے بادشاہ وقت کو اٹھائے گا. حضرت صاحب یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے. تو کبھی اس کو اس طرح پکار تو صحیح، اتنے مان سے، اتنے یقین سے وہ بادشاہ وقت کو تیرے لیے اٹھائے گا. ہارون اٹھا، قید خانے گئے، سارے قید خانے کی تلاشی لی گئی. کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا، کوئی سٹائل کا، کوئی وضاقت کا، کہ جبہ شبہ ہو، کوئی داڑھی ہو، کوئی ہاتھ میں عصا ہو، کوئی تسبیح لمبا سا پکڑا ہو. وہ اس طرح کا کوئی بندہ ہی نہیں ملا اسے. بڑا حیران ہوا. وہ لکھا جب واپس جا رہا تھا نا تو اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرا تو اندر سے اس کی آواز آئی، رب کریم تو جانتا ہے قتل میں نے کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آیا. دیکھو میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا اس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے بھیجا گیا. دروازہ کھلوایا، سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا، محل لے گیا.
فرمایا اب تو آرام کر، فجر کے بعد دیکھتے ہیں۔ فجر پڑی، اس کو بلایا، اس کو غسل کرواؤ، سونے سے کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اور ایک بندے کو بھیجا، کہا جا پورے بغداد میں جا کے اعلان کر دے، آؤ آؤ، اور آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ پتر ان کی تھی تو بس چوٹی پڑی، اللہ سے دور، نبی پاک سے دور، دین سے دور، قرآن سے دور، نماز سے دور، اہل بیت سے دور۔ صحیح بات ہے نہ، میں کبوتر کو ٹوکے ہیں ان پرچیوں کے لیے میں نے پہلے منع کر دی، تو میں جھوٹ کیوں پھر بولوں گا؟ میرا ایسا روز کا کام ہے، یہ پہلا ایک عصر کے بعد کرنا ہے، پھر ایک عشاء کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا روز کا پتر کام ہے۔ ہم خطیب یا نقیب جب ہم جذباتی ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، پر بڑے اس طرح کے جملے ہم مثلا اکثر جو تقریباً ہر محفل میں سوال پوچھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بس اکثر ہم جذباتی ہو کے پوچھ لیتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلا دو۔ حالانکہ یہ سوال اسی طرح ہیں جیسے نماز پڑھانے کے بعد مولوی صاحب سارے نمازیوں سے پوچھیں میں جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلا دو۔ بھائی سارے مسلمان نے تو نماز پڑھنا ہے، وہ بھائی سارے حسینی ہیں تو اتنی گرمی میں آئے بیٹھے، جو کسی کو کیا پڑھا ہے اتنی گرمی میں آئے سارے حسین سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم سوال پھر میں اسٹیج ملا، میں نے پتر کبھی نہیں پوچھا سوال، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور جس کو کہتے ہیں نا میں چور چور نظروں سے دیکھتا ہوں بھلا مجمع کیا کرتا ہے، لیکن پتر اس قدر ہمارے ضمیر سو چکی ہے، پوری دی پوری محفل یاد کھلا چکی ہے۔ میں پتر کچھ نہیں کہوں گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ تک لار چڑھ دے، ہاتھ سے لار چڑھ دے بے نمازی۔ اچھا جھوٹا حسینی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ کم تولنے والا حسینی ہو سکتا ہے، ملاوٹ کرنے والا حسینی ہو سکتا ہے۔ اب میں کیا پوچھوں، لیکن ہاتھ سارے حسینی۔ اللہ صاحب ہماری غلطی ہے جو ممبر کی غلطی ہے، ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا، ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا، سکھاتے نہیں سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ اس لیے پوری کی پوری قوم، لیکن پتر حال ہمارا یہ ہے اس وقت پاکستان کا پاسپورٹ کتنا نمبر ہے؟ 100ویں نمبر پہ پاکستان کا پاسپورٹ۔ اس قدر حضرت ہم 2 نمبر ہیں، میں پوچھو تو پوری دی پوری قوم اس قدر ضمیر ہمارے سو چکی ہے کہ کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا۔ اور تو کڑے منہ نے رکھ چکا فجر تو کوئی نہیں پڑھی، کل والی شاہ بھی تو کوئی نہیں پڑھی، آج والی تو زور بھی نہیں پڑھی، پڑھن کا تیرا پروگرام بھی کوئی نہیں، تو کس منہ سے ہاتھ کھڑا کرنے لگا؟ ممبر کی غلطی یہ ہے کہ ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا ہے، یہ فیصلہ بروز قیامت اللہ اور اللہ کا رسول کرے گا، ہمارا کام نہیں تھا۔ ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت۔ حضرت صاحب کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پتہ نہیں اتنے ان 14-15 دنوں میں کتنے پروگرام گرد و نواح میں ہو چکے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم تک سے قیامت تک میرے ذہن پاک کا ذکر اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کا پروگرام ہے بند کرنے کا تو وہ خود بند ہو جائے گا، لیکن یہ بند ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے پھر ذکر حسین، بخاری پڑھیں گے پھر ذکر حسین، مسلم پڑھیں گے پھر ذکر حسین، ابو داؤد پڑھیں گے پھر ذکر حسین، ترمذی پڑھیں گے پھر ذکر حسین۔ پتر جو جو بند کرنا چاہتا ہے وہ خود بند ہوگا، یہ ذکر بند ہوگا نہیں، یہ ذکر رہے گا۔ لیکن پتر سوال یہ ہے، تقریباً 76-77 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، ہر سال ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دن بدن پیچھے، پھر بھی دن بدن پیچھے، پھر بھی دن بدن پیچھے۔ میں یہ پھر جاؤں گا ربیع الاول شریف میں پھر دوبارہ جاؤں گا۔ میں نے پتر اگر کسی سے سنا ہوتا نا تو میں نے کبھی آپ کو یہ بات نہیں سنانی، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے منظر دیکھا۔ ہم سفر کر رہے تھے خضر صاحب، تو راستے میں نا یہ ٹیبل چھوٹا ہے، بڑا ٹیبل ہے ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر نا شیشیاں پڑی تھیں
چھوٹی بڑی پھر بڑی. میرے ساتھ جو بچے تھے میں نے پوچھا, میں نے کہا پتر ایک کہاں دیا شیشیاں؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب روٹی کمان آئے ہیں, پہلی بار اس پاس ہی آئے ہیں, سانوں نہیں پتہ کیا. میں نے کہا اب اگر کوئی آیا نا دوبارہ تو روکنا. تو پھر حضرت آگے آیا, میں نے کہا روکو. ہم نے سائڈ پہ گاڑی لگائی ہے, جا کے دیکھا تو پتر شہد تھا, پا کا ڈبہ, آدھا کلو کا ڈبہ اور 1 کلو کا ڈبہ. بندہ کوئی نہیں تھا. ہر ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جس علاقے سے شہد اکٹھا کیا گیا ہے اس علاقے میں یہ پھول ہیں, یہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, یہ ادھر سارے معاملات ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیبل کے اوپر نا ایک حضرت جی کارڈ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کہ پا والے دی قیمت ہے وے, آدھا کلو والے دی قیمت ہے وے, کلو والے دی قیمت ہے وے. اے میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, ایدے جو پیسے پتر وہ ایمانداری میں اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں, لیکن میرے پاکستان کا پتر حال یہ ہے کہ باہر جو کولر پڑا ہے نا مسافروں کے پانی پینے کے لیے, اس کے اوپر جو پلاسٹک کا 10 روپے کا گلاس پڑا ہے مجبوراً اس کو بھی سنگلی لگائی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ممبر کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حسینیت سکھائی نہیں. حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دیے آپ کو, حسینیت سکھائی. حضرت صاحب اگر ہے نا 70 سالاں اسی تانوں حسینیت سکھائی ہوندی تو 15 روپے کے گلاس میں سنگلی لانی پینی. میں خود حضرت جی یورپ میں تھا, مجھے میر صاحب نے بتایا, کسی کا بٹوا ہے, مجھے خود میر صاحب نے بتایا یورپ, کہتے ہیں حضرت اس قدر وہ دھیان رکھتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اپنی قوم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کیا, انہوں نے 1000 حضرت جی وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا حضرت انہوں نے 1000 پاؤنڈ ڈالا. پاکستان میں تو پتر 1000 کا زہر بھی نہیں آتا کہ بندہ کھائے, اللہ معاف کرے, لیکن ادھر 1000 پاؤنڈ بڑے پیسے. تو پھر کیا کیا, انہوں نے ایک ہی بندے کے 100 آئی ڈی کارڈ بنائے, ٹھیک ہے جی, 10 بندے لیے, ہر بندے کے 100 آئی ڈی کارڈ بنائے اور ڈال کے نا حضرت جی وائلٹ میں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور اوپر بیٹھ کے نا انہوں نے مختلف علاقوں میں اوپر سے وائلٹ پھینکے, چیک کرتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے. مجھے میر صاحب نے بتایا حضرت صاحب زار دے زار بٹوئے واپس آئے اور ایک بٹوئے 1 روپیہ بھی کٹ نہیں ہوئے. کچھ بٹوئے اس طرح کے تھے کہ بندے 300 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بٹوا واپس کرنے آئے. تہاڈا بٹوا مینوں لبھیا, میں آئی ڈی کارڈ ویکھیا, تسی لنڈن رہندے سے, اپنا بٹوا پڑھ لو. لیکن پتر ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارے جنازوں میں سے حضرت جی وائلٹ, ہمارے جنازوں میں سے ہماری اس وقت بھی ہو سکتا ہے محفل میں کوئی بندہ آیا بیٹھا ہو. کیا ہوا وجہ؟ حسینیت سکھائی, صرف حسینی ہونے کے ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا. اور میں خضر صاحب اکثر پوچھتا ہوں, پتہ نہیں اللہ کے رسول ہم سے کتنے ناراض ہوں گے. ایسا کیا آتا ہے میری قوم کو؟ آتا کچھ کھانا نہیں کھانا آتا میری قوم کو. شادیوں پہ آپ نے دیکھا نہیں ہم کس طرح کھانا کھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے 100 سال بعد کھانا کھانا لگے. کچھ نہیں آتا میری قوم کو. یہ میرا قصور ہے کہ میں نے سکھایا نہیں. 77 سال حضرت صاحب میں بس کلوز کروں گا, بڑے ہو عابر صاحب 77 سال بابے ہو گئے نے, اسی قوم نو ترے تو اگے جان دیتا. اب جس سے کربلا سنو آپ کو وہی سنائے گا. ہم نے ترے سے آگے جانے دیا. 77 سال ہو گئے قوم نے ادھر کھڑی کی ہوئی ہے. اللہ تھوڑا سا آگے جاتے تو آگے آپ کو کیا ملنا تھا؟ صبر حسین. تھوڑا سا آگے جاتے تو آپ کو کیا ملنا تھا؟ فکر حسین. تھوڑا سا اور آگے جاتے تو کیا ملنا تھا؟ عزم حسین. تھوڑا سا اور آگے جاتے تو کیا ملنا تھا؟ رضا حسین. تھوڑا سا اور جاتے جہاں جا کے کربلا کا اینڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا ملنا تھا؟ سجدہ حسین. پھر تھوڑا سا اور آگے جاتے تو پھر آپ کو کیا ملنی تھی؟ تلاوت حسین. لیکن قوم کو پیاس سے آگے جانے دیا کیونکہ اتھی رکھے ایسی ہم نے اسے آگے جانے دیا. اللہ پتر میں جگہ جگہ جا کے کہتا ہوں, میں اس بات کا قطعاً انکاری نہیں ہوں کہ پانی بند
جب ابن زیاد نے روکا امام حسین سے بیعت کے لیے کہا، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا. اس نے پیچھے رپورٹ کی، اس نے کہا حسین بیعت کے لیے مان رہے نہیں. پیچھے سے پھر اس کو کیا آیا، اس کو کہا اس طرح کرو، کیونکہ حسین کے ساتھ بچے بھی ہیں، حسین پاک کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اس لیے امام حسین پہ نہر فرات کا پانی بند کر دو. جب پانی بند ہوگا، پانی نہیں ملے گا، بچے روئیں گے، عورتیں ظاہر ہے فطرتاً کمزور ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ اہل بیت نبوت کی عورتیں ہیں. وہ یہ چیزیں امام حسین کو کمزور کر دیں گی. 7 کو پانی 7 بھی بند ہے، 8 بھی بند ہے، 9 بھی بند ہے، 10 بھی بند ہے. میں انکار نہیں کرتا، زبانیں خشک ہوئیں، خلق خشک ہوئے، لیکن پتر اس سے اگلی بات بھی سن. اگر امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کا ارادہ رکھتے، اگر آپ کی مرضی مبارک پانی پینے کی ہوتی، اگر آپ کی چاہ پانی پینے کی ہوتی، تو 10,000 یزیدیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سب کو بلا لیا جاتا اور سارے مل کے زور لگاتے کہ حسین پانی پین دینا نہیں، اور حسین کی مرضی ہوتی تو پھر حسین کو روک کوئی نہیں سکتا. اس وقت میں بات سمیٹنے لگا ہوں، اس وقت خاندان نبوت میں، عمر میں، تصرف میں، طاقت میں، علم میں، فضل میں جو سب سے کم تر تھے، اور ان کا نام تھا امام علی اصغر رضی اللہ عنہ. اس نے کہا عمر مبارک 6 ماہ، اس نے کہا آپ کی ولادت ہی میدان کربلا میں ہوئی، سب سے کم. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں رہی، امام علی اصغر شہید نہیں ہوئے، کسی نے امام علی اصغر کو زمین پہ لٹایا نہیں. وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں، وہ کسی نہ کسی کی گود میں رہے، زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں، یہ نیچے ایڑی رگڑ دے اور پانی نکل آئے. کیونکہ آج زور نہیں وکھانا، آج نانے دی امت نو اے دسنا ہے کہ راضی ہی کیوں نہیں رہے. ہم نے پانی سے آگے جانے دیا، ہم نے پانی سے آگے جانے دیا کیونکہ اگر ہم نے ذہری صبر حسین امت کو بتایا ہوتا. میری پتر روز کا تجربہ ہے، ہر محفل کے بعد لنگر کے لیے لڑائی ہوتی ہے، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے قوم. وجہ صبر حسین بتایا نہیں. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آج کوئی معاملہ بن گیا، پھر اللہ کو موقع لائے بات کریں گے، مقصد کی طرف آؤ. میں پھر آپ سے ایک اور سوال کرنے لگا اور بات ختم کرتے ہیں. قتل حسین نسل میں مرگ یزید، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، میں بس بات ختم کرنے لگا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اچھا پتر سچ دسیو بھائی، سرگودے والے ہو، پھر اسلام دیکھا کتے؟ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اسلام جو 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا گیا تھا وہ ہے کدھر؟ آج سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، حلوہ پوڑی بھی ہے، سب کچھ دین کدھر ہے؟ قربانی تو پتر دین کے لیے ہوئی، کدھر رکھتی ہے؟ اور سرگودے والوں یاد رکھنا پتر، وہ جو 72 قربان ہوئے تھے نا، وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ خاص و خاص تھے. میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے. اگر میرے پاس حضرت آپ کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہوتا میں بولتا ہوں کہ وہ جو 72 شہید ہوئے تھے نا میدان کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے، وہ پتر سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے، 24 کیرٹ سونا تھے سارے، لیکن ایک ایک کر کے سارے اتنے کی وہ تھے جن کا جھولا جھولانے جبریل آیا کرتے تھے، وہ تھے جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. عید سے ایک دن پہلے آ کے شہزادے عرض کر رہے ہیں اماں جان کل ہم عید والے دن کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے میرے فرمایا میرے شہزادوں جو پچھلی عید پہ پہنے تھے. عرض کی اماں جی اس عید پہ ہم نے وہ نہیں پہنے.
ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں تم اللہ کے رسول کے نواسے ہو، اور عید پہ پرانے کپڑے پہنتے، ہم نے نئے کپڑے پہننے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے شہزادو، میرے اللہ نے چاہا تو کل تم نئے کپڑے ہی پہنو گے۔ سیدہ کائنات ساری رات عبادت میں گزاری، نماز فجر پڑھ کے شہزادے حاضر ہو گئے، آ کے عرض کی اماں جان ہمارے ایسے کپڑے لے کے جا حضرت جن کے کپڑے جنت سے آئے حضرت، وہ اتنے قیمتی تھے سارے کے سارے، لیکن دین کے لیے، لیکن دکھ دی گل ہے جو دین کتنے سب کچھ کیا پتر، اپنے اپنے رانجے ہم سب نے راضی کر لیے، لیکن ان کو راضی، انہوں نے کب راضی ہونا ہے جب آپ اور میں دین پہ ہیں، آپ اور میں دین پر پتر۔ ویسے سنا ہے کہ یہ میاں محمد بٹ صاحب کا شعر ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اس طرح کی بے حیائی، پتہ نہیں حضرت میاں صاحب نے کی ویکھیا ہونا ہے، تے رو ہی پئے تے رو کے کی کہندے نے، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے۔ جن نے شعر لکھا ہے جنہوں ایس دور سے لے آئیے تو کئی حضرت ہوں لکھو ہاں کی لکھ دے پلا پاویں وہ کلیجے پاڑ دے۔ اس دور واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، ٹک ٹاک نہیں، ننگا پن نہیں، بے حیائی نہیں، ادو کی آکھیا دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑینو سینے لاوے۔ پتر دین نو سینے لا، پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع وقت لے آئے گا، دین نو سینے لا اور نماز پڑھو، سارے نماز پڑھو، سارے نماز پڑھو۔ اللہم صلی اللہ